السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو میں نے کہا چلو ولاگ بنا لیتے ہیں۔ تو آج کا دن ذرا تھوڑا ٹھنڈا بھی تھا، ہوا چل رہی ہے، کراچی میں موسم اچھا ہو گیا ہے۔ پنجاب میں تو کافی سردی ہو گئی ہے، لیکن یہاں پہ ابھی موسم جو ہے نا وہ بس ٹھنڈا ہو رہا ہے اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے اپنی زندگی کی سٹوری شیئر کر رہی تھی۔ میں تھوڑی تھوڑی کر کے بتاؤں گی، مجھ سے زیادہ نہیں بتایا جاتا، میں وہ تھوڑا سا اگر بتاتی ہوں تو پھر ٹینشن ہو جاتی ہے مجھے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آپ سب سے یہی کہتی ہوں کہ اگر کوئی مصیبت کا ٹائم آ جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو الحمدللہ آپ پریشان بھی نہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں وہ ٹینشن کچھ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو پریشانی مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ پاک شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لے، اللہ پاک ہمیں اپنے اچھے لوگوں میں شامل کر لے۔ آج میری ایک کزن ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے صبح، وہ پنجاب میں ہیں، میں جا تو نہیں سکی لیکن بہت افسوس ہوا ہے مجھے ان کا۔ تو دن تھوڑا ٹینشن میں ایسے گزر رہا تھا، لیکن پھر میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو جیسے رکھے۔ تو ویسے ماشاءاللہ ایجڈ تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے بھی ان کے اب بڑے بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہیں سارے، لیکن انسان تو انسان ہے نا، انسان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ خیر آپ سے شیئر کر رہی ہوں میں اپنی چھوٹی سی یہ بھی ایک پریشانی اور تکلیف، اور آپ سنائیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج صبح میں نے وائی ٹی پہ دیکھا ہے تو کافی جھگڑا پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ مسنگ ہیں جی، پتہ نہیں وہ کیا نام لے رہے تھے ان کا، صدام صاحب، وہ غائب ہیں، آج 3 دن سے وہ نہیں مل رہے، پتہ نہیں کون اغوا کر کے لے گیا ہے، کہاں لے گیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کریں، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیشہ اچھے کام کرو، اچھے کاموں میں ہی اپنا دھیان دو اور غلط کاموں سے بچو۔ دیکھیں ولاگ تو سارے لوگ بنا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، میں بھی کبھی باہر نکلوں گی تو آپ کو باہر کی کہیں کی سیر کرا دوں گی، فی الحال تو میں کہیں باہر نکل نہیں رہی ہوں، اور ماشاءاللہ سے اپنے گھر میں ہی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، بچے ہیں اور رونق لگی رہتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، اپنے اس سے چلتے رہتے ہیں۔ تو نہیں تو میں اپنے گھر کے باہر کے آپ کو ویوز دکھاؤں، آپ کو میں دکھاتی ہوں تھوڑا سا ویو اپنے گھر کے باہر کا، بہت اچھی جگہ پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ دیکھو، تو اچھی جگہ پہ ہے، اسی لیے میں اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں۔ شام کو تھوڑی دیر واک کے لیے نکلتی ہوں اور تھوڑی دیر پارک میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں، اور کھانا وغیرہ تو بچیاں بنا دیتی ہیں، میری بہو ہے وہ بنا دیتی ہے کھانا، اور اتنا کوئی خاص میرا کام نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ دن اسی مصروفیت میں گزر جاتا ہے، بچوں کے ساتھ شغل میں، پیار سے محبت سے اس طرح رہو اپنے گھروں میں، اور اچھے اچھے کام کرو۔ میں اب کیا کہہ سکتی ہوں، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ ایک نوشین ملتانی صاحبہ ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہیں، اور بیبو نے تو جو پرسوں باتیں کی ہیں نا، اللہ معاف کرے، مجھے خوف آ گیا ہے اپنے اللہ سے۔ آج وہ میری کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، سیری میں اٹھی ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور 5 منٹ میں بس روح نکل گئی ہے۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس وقت چلا جانا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہیں رہنا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہیں رہنا ہے، اور طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ آج اعظم سواتی صاحب کا انٹرویو سن رہی تھی، دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، ان کے ساتھ اتنا غلط ہوا ہے، ان کی غلط پکچرز بھیجی گئی ہیں ان کے گھر، انہوں نے کہا ہے میں نے اپنا پورا خاندان جو ہے نا وہ امریکہ بھیج دیا ہے، میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح نہ کریں، اس طرح کوئی بھی نہ کرے، وہ تو خیر بڑے لوگ ہیں، ہم
ان کو کہاں پہنچ سکتی ہیں سیاستدانوں کو، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی انسان ہے تو انسان نہ، کسی بزرگ کا احترام کرو، کسی چھوٹے سے محبت کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی محبت کا درس دیا ہے کہ اگر ہم اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی عمل کر لیں نا تو شاید ہم جنتی ہو جائیں۔ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، قبر میں تو جانا ہے، ایک دن تو جانا ہے، بالکل جانا ہے، اور جب وہاں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے۔ میں سب لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ اچھے کام کرو اور اچھی بات کرو، اور کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہماری کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں گے۔ میں تو یہی کہتی ہوں نا کہ رات کو سوتے ہوئے بھی، صبح اٹھتے ہوئے بھی اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ جس نے میرے ساتھ غلط کیا، برا کیا، کوئی بات ایسی کہہ دی تو اللہ پاک میں اسے معاف کرتی ہوں، قیامت والے دن تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا محبت کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو کیوں ہم غلط کام کریں؟ کیوں ہم غلط کام کریں؟ ہم سے ہر وقت غلطیاں ہو رہی ہیں، ہر وقت ہم غلط کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں سارے جتنے ولاگ بنانے والے ہیں، ستارہ یاسین کو تو بالکل میں ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ ان کے تو کچھ عجیب و غریب سے حالات ہیں۔ پہلے ستارہ یاسین نے اپنا ولاگ بنایا، چینل بنایا، جب اس نے دیکھا کہ سارا خاندان اب مجھے جو ہے نا بدنام کرنے لگا تو اس نے خاندان کے بچے کو چینل بنا دیا۔ اب چھوٹے بڑے، میں سمجھتی ہوں 10 سال کا بچہ ہے یا 50 سال کا ہے یا 100 سال کا ہے، سب کو چینل بنا دیے ہیں کہ مجھے جو وہ کہتے تھے کہ ولاگر ہے اس کو نہیں بلاؤ، تو سب کو بنا دو، سارے میرے جیسے ہو جائیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر خود ہی اپنے خاندان کو بدنام کرنے پہ تل گئے ہیں، خود ہی چینل بناتے ہیں، خود ہی اپنے کوئی ماں کو بدنام کر رہا ہے، کوئی بھائی کو کر رہا ہے، کوئی باپ کو کر رہا ہے، کوئی چچا کو کر رہا ہے، تو غلط بات ہے۔ اچھی اچھی باتیں کریں، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالیں۔ آپ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے نا تو رب العالمین قیامت والے دن آپ کے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا اور معاف کر دے گا۔ اللہ پاک تو ذرہ برابر نیکی کو بھی نہیں ضائع کرتا، وہ تو اس پہ بھی ہمیں معاف کر دے گا رب العالمین نے۔ ایک عورت تھی نا، وہ بہت زیادہ غلط کاریاں کرنی اور یہ وہ، تو وہ جب مر گئی تو کسی کو خواب میں آئی، تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوئے، تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، میں آئی ہوں تو مجھے اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے۔ کیسے کیا بھئی؟ رات کو ایک دفعہ میں آئی تھی گھر، تو رضائی میں بلی سوئی ہوئی تھی، میں ایک سائیڈ پہ آرام سے ساری رات سوئی رہی کہ بلی کو سردی نہ لگے، یہ باہر نہ نکلے۔ اتنی سی بات پہ اللہ پاک تو معاف کر دیتے ہیں، تو ہم تو کسی کی ذرا سی بات پہ بھی اس کو نہیں چھوڑتے، ہم تو کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں جی، ہم نہیں چھوڑتے، ہم نے تو وہ کرنی ہے۔ اس نے کیا کیا، مجھ سے ڈبل اس کو کر کے دکھائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ یہ اچھی اچھی باتیں کریں، غلط باتوں کو چھوڑ دیں، سمجھ آئیے نا۔ اور وہ جو ایک دیسی ڈوز زائد بھائی ہیں، میں ان کو کتنی دفعہ ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ بھائی نہیں کریں اس طرح کی غلط باتیں، نہیں کریں۔ ان کی لینگویج اتنی واہیات ہے، اس دن میں نے سنا ہے تو میں نے تھوڑا سا ان کا ولاگ دیکھا، فوراً بند کر دیا۔ میں نے کہا سننے والا بھی گناہ گار ہو جاتا ہے، اتنی بری غلط باتیں کہ بیبو سنڈی کو کرین سے اٹھوائیں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے، اور اس طرح بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اور بیبو جی آپ بھی نہیں کریں، آپ بھی چھوڑ دیں، آپ کو غلط کہہ رہا ہے نا تو اس کو اللہ پوچھے گا، آپ نہیں کریں۔ آپ کم از کم تھوڑا سا لحاظ کر جائیں، ماشاءاللہ بڑی ہیں، اتنی باروب شخصیت ہے آپ کی، تو ہر بندہ تو ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن میں تو یہی کہتی ہوں کہ تھوڑا سا خیال کر لیں، تھوڑا سا خیال کر لیں، اور نہ بالکل بھی کچھ نہ کہیں۔ آپ کو وہ غلط کہتے ہیں تو کہنے دو، آپ کو اگر وہ بیبو خدا نہ خواستہ اللہ نہ، توبہ استغفار ہے، مجھے تو کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، تو غلط بات کہتی ہیں، جنگل کی سانڈی کے پتہ نہیں کیا، تو میں کہتی ہوں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آ جاتا، وہ انسان اپنی تربیت بتاتا ہے۔ دیکھو تربیت تعلیم سے نہیں آتی، تعلیم سے شعور آتا ہے، تربیت اپنے گھر کے والدین دیتے ہیں، تو ہمیں جس طرح کی تربیت ہمارے والدین نے دی ہے نا، ہم اسی طرح کی بات کریں گے۔ ہماری تربیت غلط ہوگی، اب دیکھیں نا، ہم عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں وائی ٹی پہ بیٹھ کے الٹی سیدھی مونچھیں لگا کے اور وہ چشمے پہن کے اور لوگوں کی نقلیں اتار کے اور کبھی تکیے یہاں رکھ کے، تو اچھا تو نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ عورت کا روب ختم ہو جاتا ہے، عورت بڑی عزت والی چیز ہے، اور بڑی اللہ پاک نے عزت اور احترام بتایا ہے کہ عورت کا کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو
آپ لوگ ان چیزوں سے ہٹ جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، آپ لوگ مانیں تو جب نا۔ میں تو آپ لوگوں کو ہدایتیں ہی کرتی رہتی ہوں، پتہ نہیں میں خود کیا ہوں۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے، معاف کرے، معاف کرے۔ میں ہر وقت اللہ سے ڈرتی ہوں، کوئی ٹائم کا پتہ نہیں ہے کس ٹائم پہ ہمارا بلاوا آ جائے گا اور ہم چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو، جتنے وائی ٹی پہ کام کر رہے ہیں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، سارے مسلمانوں کو رب العالمین اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، گھر کا طواف نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم سے نیک کام کروائے، ہم سے اچھے اچھے کام کروائے۔ میں سب کے لیے دعائیں کر رہی ہوں، سب کے بچوں کو اللہ نیک کرے، سب کے بچے نیک ہوں اور اچھے ہوں، سب کے والدین سلامت رہیں، سب کی اولادیں سلامت رہیں، صحت تندرستی ہو، ہر بندے کو اللہ پاک دولت سے نوازے، وسیع رزق سے نوازے۔ اس طرح کی میں تو دعائیں کرتی ہوں سب کے لیے۔ پتہ نہیں میں کہتی ہوں کس طرح ایک دوسرے کو نقلیں اتار کے اور ان کے منہ بنا بنا کے اور اس طرح کر کر کے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو میں نے کہا چلو آج تھوڑی سی آپ سے بات کر لیتی ہوں، تو اللہ پاک آپ سب کو اور زیادہ نیکیوں کی توفیق دے۔ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں، ہمارے وائی ٹی پہ بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، اور جن کو میں بہت پسند بھی کرتی ہوں۔ رب العالمین ان سب کی خیریت کرے، اور جو تھوڑے سے بھٹک گئے ہیں، میں بھی بھٹکی ہوئی ہوں، میں کون سی سیدھی ہوں۔ اللہ پاک نے جو کچھ فرمایا ہے، پتہ نہیں میں اس کے کچھ فرمان مانتی بھی ہوں یا نہیں، مجھے نہیں پتہ، کوشش کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے نیک اور مخلص بنائے، اور اللہ پاک سب کی خیریت کرے، سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خیر و عافیت سے رہیں۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، جگہ جگہ ریلیاں، جگہ جگہ دھرنے، جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ رب العالمین سارے مسافروں کی خیر کرے، اور جو کہیں اپنے کاموں پہ جاتے ہیں ان کی خیر ہو۔ بس میری طرف سے تو یہی کچھ ہے، اور ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ولاگ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔